بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں 3 موضوع پر بات کریں گے۔ نمبر 1، مسلمانوں کے عقائد۔ نمبر 2، ہندوستان کا نام ہندوستان کیسے پڑا۔ نمبر 3، راجہ کشن جس نے سب سے پہلے ہندوستان پر حکومت کی۔ دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی تمام نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ہم مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کوئی انسان پیدا نہیں ہوا اور ان کے دور سے لے کر اس وقت تک 7000 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ دنیا کی مدت قیام کو لاکھوں برس سے بھی زیادہ بتانا ہمارے نزدیک غلط ہے، جیسا کہ دوسری قومیں، دوسرے لوگ بتایا کرتے ہیں کہ 1 لاکھ 2 لاکھ سال گزر چکے ہیں۔ یہ غلط ہے، بلکہ حضرت آدم سے لے کر آج تک 7000 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ اور ہماری تحقیق کے مطابق یہ بھی درست ہے کہ ہندوستان بھی دنیا کے دوسرے خطوں کی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے آباد ہوا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آیا، طوفان کے عذاب کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں یعنی سام، یافت اور حام کو روئے زمین کی طرف کھیتی باڑی اور کاروبار کا حکم دے کر دنیا کی چاروں طرف میں روانہ کیا۔ سام حضرت نوح علیہ السلام کے بڑے بیٹے اور جانشین تھے۔ ان کے بیٹوں کی تعداد 99 ہے یعنی 99 تھی، جن میں ارشد، ارفخشد، کے، نود، یود، ارم، قبط، عاد اور قحطان مشہور ہے، اور عرب کے تمام قبیلے انہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا سلسلہ نسب ارفخشد تک پہنچاتے ہیں۔ ارفخشد کا دوسرا بیٹا کیمورث شاہان عجم کا مورث اعلیٰ ہے۔ کیمورث کے 6 بیٹے تھے۔ نمبر 1 سیامک، نمبر 2 عراق، نمبر 3 فارس، نمبر 4 شام، نمبر 5 تور، نمبر 6 دمغان۔ بڑا بیٹا سیامک باپ کا جانشین ہوا اور باقی بیٹے جس جگہ گئے وہ جگہ انہی کے نام سے موسوم ہوئی، انہی کے نام سے آباد ہوئی اور وہاں انہی کی اولاد آباد ہوئی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام عجم تھا اور عجم کے سب رہنے والے اسی کی اولاد میں سے ہیں۔ سیامک کے بڑے بیٹے کا نام ہوشنگ تھا۔ عجم کے تمام بادشاہ یزدجرد تک اسی کی اولاد سے ہیں۔ اصفہان نامی شہر کو یزدجرد کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس اپنے والد محترم کے اشارے پر مشرق اور شمال کی طرف گئے اور وہیں آباد ہو گئے۔ اس کے بہت سے بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سب سے زیادہ مشہور بیٹا ترک نام کا ہے، جس کو آج ہم اور آپ ترکش کے نام سے جانتے ہیں۔ ترکش کی تمام قومیں یعنی مغل، ازبک، ترکمان اور ایران اسی کی اولاد میں ہیں۔ یافس کے دوسرے مشہور بیٹے کا نام چین تھا، ملک چین کا نام اسی کے نام پر ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام اورویس ہے، اس کی اولاد شمالی ملکوں کی سرحد پر بحر ظلمات تک آباد ہوئی۔ اہل تاجک، غور و ثقلاب اسی کی نسل سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تیسرا بیٹا حام اپنے عالی قدر والد کے حکم سے دنیا کے جنوبی حصے کی طرف گیا اور اس کو آباد و خوشحال کیا۔ حام کے 6 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 ہند، نمبر 2 سندھ، نمبر 3 حبش، نمبر 4 افرنج، نمبر 5 ہرمز، نمبر 6 بویا۔ ان سب بیٹوں کے نام پر ایک ایک شہر آباد ہوا۔ حام کے سب سے زیادہ مشہور بیٹے ہند نے ملک ہندوستان کو اپنایا اور اسے خوب آباد و سرسبز و شاداب کیا۔ اس کے دوسرے بھائی سندھ نے ملک سندھ میں قیام کیا اور ٹھٹ اور ملتان کو اپنے بیٹوں کے نام سے آباد کیا۔ ہند کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 پورب، نمبر 2 بنگ جس کو آج ہم لوگ بنگلہ کہتے ہیں، نمبر 3 دکن، نمبر 4 نہروال۔ جو ملک اور شہر آج کل ان ناموں سے مشہور ہیں وہ انہی کی آباد کیے ہوئے ہیں۔
ہند کے بیٹے دکن کے گھر 3 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام مرہٹ اور دوسرے کا کنٹھرا اور تیسرے کا تلنگ تھا۔ دکن نے اپنے ملک کو اپنے تینوں بیٹوں میں برابر تقسیم کیا۔ آج کل دکن میں جو ان ناموں کی 3 مشہور قومیں ہیں وہ انہی تینوں کی نسل سے ہیں۔ ہند کے بیٹے نہروال کے بھی 3 بیٹے تھے جن کے نام بھروچ جو گجرات میں پڑتا ہے، کمباج اور مال راج ہیں۔ ان تینوں کے نام پر بھی 3 شہر آباد ہوئے اور ان شہروں میں ان کی اولادیں آج تک آباد ہیں۔ ہند کے تیسرے بیٹے بنگ کے گھر میں بہت سی اولادیں ہوئی جنہوں نے ملک بنگالہ آباد کیا۔ چوتھے بیٹے پورب کے یہاں جو ہند کا سب سے بڑا بیٹا تھا 42 بیٹے پیدا ہوئے اور کچھ ہی عرصے میں ان کی اولاد اس قدر بڑھی کہ انہوں نے ملک کے انتظام کے لیے اپنے خاندان میں سے ایک شخص جس کا نام کشن تھا اس کو اپنا سردار اور اپنا فرما روا بنایا۔ کشن کی حکومت ملک ہندوستان میں جس شخص نے سب سے پہلے اپنی حکومت قائم کی وہ کشن تھا۔ یہ کشن وہ مشہور سری کرشن نہیں ہے بلکہ یہ کشن ایک اور شخص تھا جس کو ہندوستان والوں نے اس کی بہادری اور مردانگی کے پیش نظر اپنا فرما روا اور منتخب کیا تھا۔ یہ شخص بہت بھاری جسم کا تھا، اس کا وزن اس قدر تھا کہ گھوڑا اس کی سواری کی تاب نہ لا سکتا تھا، لہٰذا اس نے حکم دیا تھا کہ جنگلی ہاتھیوں کو حسن تدبیر سے آرام کرایا جائے تاکہ وہ ان پر سواری کرے۔ راجہ کشن کے زمانے میں ہند کے بیٹے بنگ کی نسل سے ایک دانشور اور عقل مند بچہ پیدا ہوا جس کا نام برہمن تھا، جسے کشن نے اپنا وزیر بنایا۔ ہندوستان کے بعد صنعت اسی برہمن کے حسن تدبیر سے رائج ہے۔ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ لکھنے اور پڑھنے کا رواج بھی اسی دانشور اور عقل مند برہمن کی فکر عالی کا نتیجہ ہے۔ ہندوستان میں پہلا شہر جو آباد ہوا وہ اودھ ہے۔ کشن نے 400 سال کی زندگی پائی۔ یہ راجہ تیمور کا زمانہ تھا، اسی کے زمانے میں راجہ کشن بھی تھے اور اس کے زمانے میں تقریباً 2000 گاؤں اور قصبے آباد ہوئے۔ اس کے 37 بیٹے تھے جن میں سب سے بڑا بیٹا جس کا نام مہاراج تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد مہاراج نے حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے کر سنبھالا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں یہیں تک، باقی اگلی آنے والی ویڈیو کے اندر مہاراج کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔